عبارت ہماری یہاں پہ پہنچی تھی کہ وَإِذَا اتصل بالمضارع نون الاناث بني على السکون. فعل مضارع کے متعلق یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ فعل میں تو اصل کیا ہے مبنی ہونا ہے. فعل ماضی بھی مبنی کر دیا، فعل امر بھی کیا مبنی کر دیا، لیکن فعل مضارع میں مشکل یہ پیش آ گئی کہ اس کی شباہت جو ہے وہ اسم کے ساتھ ہوگی. جب اس کی شباہت اسم کے ساتھ ہوگی تو پھر فعل مضارع کو ہم نے جو ہے وہ مرب بنا دیا. مرب کیسے کرنا پڑا؟ شباہت اسمی کی وجہ سے. لیکن دو صورتوں میں جو ہے وہ اس کی شباہت جو ہے وہ اسم کے ساتھ کمزور ہو جائے گی. پہلی صورت کیا ہے کہ جب اس کے ساتھ نون تاکید مباشر لگے گی تو پھر یہ مرکب بنائی میں چلا جاتا ہے، تو اس کی جو اسم کے ساتھ شباہت ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے اور پھر ہمیں اس سے کیا کرنا پڑتا ہے؟ مبنی کرنا پڑتا ہے. اور دوسری صورت کب ہے کہ جب اس کے ساتھ نون اناث لگے گی. تو نون اناث لگنے کی صورت میں بھی اس کی جو شباہت اسم کے ساتھ ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ جو اس کے ساتھ نون اناث لگ رہی ہے، اس نون کو کیا کہتے ہیں؟ ضمیر کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو ضمیر ہے یہ کس کے ساتھ لگتی ہے؟ ٹھیک ہے جی، فعل کے ساتھ لگتی ہے یا اسم کے ساتھ لگتی ہے؟ ہاں، یعنی نون جو ہے نا، یہ نون جو مؤنث ہے یہ ہمیشہ فعل کے ساتھ لگتی ہے. ماضی میں مثلا لگتی ہے ضربنا میں. ٹھیک ہے، وہ ضربہ ضربہ ضربو ضربہ ضربتا ضربنا، ٹھیک ہے، وہاں پہ لگتی ہے. اسی طریقے سے جو نون کے مشابہ ضمیریں ہیں، ٹھیک ہے، نون ضمیر ہے فاعل کی اور متحرک ہے. اسی طریقے سے آپ ضمیر فاعلی متحرک لے کر آئیں، جیسے ضربتا میں تا ہے، یہ تا بھی جو ہے وہ فعل کے ساتھ آپ کو نہیں لگے گی ملی نہیں، اسم کے ساتھ ملی ہوئی کیا نہیں لگے گی، وہ بھی کس کے ساتھ لگے گی؟ ہمیشہ فعل کے ساتھ لگے گی. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کے ساتھ جو صیغہ ہے ابھی ضمیر مرفوع متحرک جب اس کے ساتھ لگی ہے تو ضمیر مرفوع متحرک کا یہ خاصہ ہے کہ وہ فقط اور فقط فعل کے ساتھ لگتی ہے. تو بس اب یہ فعل مضارع کس کے مشابہ ہو رہا تھا؟ اسم کے مشابہ ہو رہا تھا نا. تو اب اس کی اسم کے ساتھ مشابہت کیا کمزور ہو جائے گی، کیونکہ اس کے ساتھ وہ چیز جڑ چکی ہے کہ جو کبھی اسم میں آتی ہی نہیں ہے، وہ ہمیشہ کس کے ساتھ آتی ہے؟ فعل کے ساتھ آتی ہے. تو لہٰذا جب اس کی اسم کے ساتھ شباہت کمزور ہو جائے گی تو یہ دوبارہ کیا فعل کی طرف پلٹ آئے گا. ٹھیک ہے، اور فعل کیا ہوتا ہے؟ مبنی ہوتا ہے. تو لہٰذا ہم کیا کہیں گے کہ جب ضمیر مؤنث لگ رہی ہے تو اب فعل مضارع کو بھی کیا کہہ دیں گے؟ ہم مبنی کہہ دیں گے. اچھا، وَإِذَا اتصل بالمضارع نون الاناث، جب مضارع کے ساتھ نون مؤنث لگے گی تو بنی علی السکون ہے، تو اس سے مبنی علی السکون کر دیا جائے گا. کیوں؟ لأنه اتصل به، کیونکہ فعل کے ساتھ متصل ہو گیا ہے، یعنی فعل مضارع کے ساتھ متصل ہو گیا ہے. ما ایسی چیز متصل ہو گئی ہے کہ لا یتصل ہوا، کہ نہ ہی وہ چیز یعنی وہ جو نون اناث ہے، ولا نظیر ہو، اور نہ ہی اس جیسی جو کوئی چیزیں ہیں. اس جیسی سے کیا مراد ہے؟ یعنی ضمیر فاعلی متحرک. ٹھیک ہے، نون تاکید کہہ رہا ہوں، نون اناث. نون اناث کیا ہے؟ ضمیر فاعلی متحرک ہے. تو ہم کیا کہیں گے کہ لا یتصل ہوا، کہ خود نون اناث یعنی نون ضمیر فاعلی، ولا نظیر، اور نہ اس جیسی. اس جیسی کیا مطلب؟ یعنی ہر ضمیر فاعلی جو متصل ہو اور متحرک ہو. تو وہ چیزیں کیا ہیں؟ لا یتصل، متصل نہیں ہوتی کس کے ساتھ؟ بالاسماء، یعنی اسماء کے ساتھ کبھی بھی نون اناث نہیں آتی. ٹھیک ہے، تا تو ما وغیرہ جو ضمیر مرفوع متحرک ہے وہ اسماء کے ساتھ نہیں آتی، بلکہ ہمیشہ کس کے ساتھ آتی ہیں؟ فعل کے ساتھ آتی ہیں. تو بس فعل مضارع کے ساتھ ایسی چیز آ گئی کہ جو فقط خصوصیت کس کی ہے؟ فعل کی ہے. تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ فضعف شبہہ بالاسم، بس اس کے جو اسم کے ساتھ مشابہت ہو رہی تھی نا اس میں کیا آ گئی؟ کمزوری آ گئی، کیونکہ یہ اپنے ساتھ ایک ایسی چیز کو لے آیا ہے کہ جو چیز کس کے ساتھ خاص ہوتی ہے؟ فعل کے ساتھ خاص ہوتی ہے. تو جب فعل کی خصوصیات کو یہ اپنا رہا ہے تو اب اس کی جو اسم کے ساتھ تھوڑی بہت شباہت بن رہی تھی اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، اس میں کیا پڑ جائے گی؟ کمزوری پڑ جائے گی. فرجع الی اصلہ من البناء، تو بس یہ پلٹ جائے گا اپنی اصل کی طرف، اور اس فعل کی اصل کیا تھی؟ بنا تھی، مبنی ہونا تھی، تو یہ اس کی طرف کیا پلٹ جائے گا. تو اب جب اصل کی طرف پلٹے گا تو اس سے کیا کریں گے؟ مبنی علی السکون کیوں کریں گے؟ ٹھیک ہے، یہاں تک ابھی تک کس چیز کی دلیل ہو گئی کہ یہ مبنی ہے. ٹھیک ہے، مبنی ہونے کی دلیل واضح ہوگی کہ بھئی اسم کے ساتھ اس کی شباہت ہوئی، تو اسم والے سے اپنے گھر میں رہ گئے. اسم نے کہا کہ ہم معرب ہوتے ہیں، تو لہٰذا تم بھی ہمارے ساتھ معرب میں آ جاؤ.
لیکن اسم والے گھر میں جا کے اس نے ایسے کام کرنے شروع کر دیے، ایسی چیزیں لینا شروع کر دیں کہ جو کس کے ساتھ خاص تھیں، فعل کے ساتھ خاص تھیں، تو اسم والے نے کہا کہ بھی یہ کہ ابھی تم ہم جیسے تھے ابھی پھر ان جیسے ہو گئے، تو لہٰذا انہوں نے کیا اپنے مورا والے گھر سے اسے نکال دیا اور اسے کہا کہ بھی شفٹ ہو جاؤ اپنے گھر میں، ٹھیک ہے، تمہارے اب بھی کیا تعلقات ایسے بندوں سے ہیں کہ جو ان کا تعلق فقط کس کے ساتھ ہے، فعل کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے بعد جب یہ ادھر گیا فعل والے گھر میں واپس آیا، انہوں نے کہا یہ آپ کو مبنی کرنا ہے، تو مبنی کے لیے اس سے چیز چاہیے تھی کہ کس کے اوپر مبنی کریں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ بھئی آپ کو مبنی کس وجہ سے کیا گیا، اس نے کہا کہ نون اناث کی وجہ سے کیا گیا، ٹھیک ہے، نون اناث فعل کے ساتھ خاص تھی۔ تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی ہمارے پاس فعل ماضی موجود ہے، اس کے پاس بھی کیا نون اناث ہے، تو فعل ماضی کو ہم کس پہ مبنی کرتے ہیں، نون اناث کی صورت میں سکون کے اوپر مبنی کرنے ہیں، تو لہٰذا اس فعل مضارع کو کیا کہا کہ آپ کو بھی ہم کس کے اوپر مبنی کریں گے، سکون کے اوپر مبنی کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ وَحُمِلَ عَلَى نَظِيرِهِ، اور اس فعل مضارع کو حمل کیا جائے گا علی نظیرہ، اس جیسا جو ہے، اس جیسا کون ہے، ماضی ہے، اچھا ماضی اس جیسا کیسے بن گیا، یعنی المسند الی النون، کہ ماضی کا اسناد بھی کس کی طرف ہو رہا تھا، نون اناث کی طرف ہو رہا تھا، اور اس کا اسناد بھی کس کی طرف ہے، نون اناث کی طرف ہے، تو دونوں ایک جیسے ہو گئے، تو فبونی علی السکون ہے، تو ماضی کے اوپر اسے عمل کرتے ہوئے اسے مبنی علی السکون کر دیں گے۔ فقالوا، اور اسی وجہ سے عرب کیا کہیں گے، ہن یقمن و یرعن، ٹھیک ہے، ہن یقمن اور ہن یرعن، اس میں کیا ہے جی، یقمن کو کیا کہیں گے ہم، یقمن کو مبنی علی السکون کہیں گے، فی محل رفع مبنی علی السکون، اور یرعن کو کہیں گے کہ یہ فی محل رفع ہے اور مبنی علی السکون ہے۔ وَنَحْوُ ذَلِكَ، اس جیسی اور بھی مثالیں ہو جائیں گی۔ فَأَسْكَنُوا مَا قَبْلَ النُّونِ فِي الْمُضَارِعِ، بس انہوں نے کیا ہے، مضارع میں ما قبل النون کو کیا کر دیا جی، ساکن کر دیا۔ کما قالوا، جیسا کہ وہ ماضی میں کیسے کہتے ہیں جی، قمنا اور رعنا کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، یہ قمنا سے ماضی آ جائیں قمنا، اور یہ رعنا سے ماضی کیا بنے گا، رعنا بنے گا، را سے جب گردان کریں گے را یونس رعنا، بِإِسْكَانِ مَا قَبْلَهَا فِي الْمَاضِي، کے ما قبل النون کو وہ ماضی میں کیا کرتے ہیں جی، ساکن کر دیتے ہیں۔ اچھا جی اگلے شعر پہ آ جائیں۔ وَكُلُّ حَرْفٍ مُسْتَحِقٍ لِلْبِنَاءِ وَالْأَصْلُ فِي الْمَبْنِيِّ أَنْ يُسَكَّنَ وَمِنْهُ ذُو فَتْحٍ وَذُو كَسْرٍ وَضَمٍّ كَأَيْنَ أَمْسَ حَيْثُ وَالسَّاكِنُ كَمْ۔ كُلُّ حَرْفٍ مستحقن، ہاں بلکہ مستحقن کی خبر ہونی چاہیے، کل حرف مستحقن، کہ ہر حرف مستحق ہے کس کا جی، بنا کا، یعنی ہم کیا کہیں گے کہ اسم میں اصل کیا ہے، مرب ہونا، فعل میں اصل کیا ہے، مبنی ہونا، حرف میں اصل کیا ہے، مبنی ہونا، ٹھیک ہے جی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ حرف کی تو کوئی گردان وغیرہ بھی نہیں ہوتی، اور حرف کے اوپر تو کوئی عامل بھی نہیں ہوتا جو اس کے اوپر عمل کرے، تو اس کو جو ہے وہ مختلف حالتوں کی کیا ضرورت ہے، واضح ہے، یعنی اس کے اوپر نہ کوئی مختلف معنی طاری ہوتے ہیں کہ کبھی یہ فاعل بن جائے، کبھی مرفوع بن جائے، کبھی مضاف الیہ بن جائے، ایسی کوئی صورت تو آتی نہیں ہے۔ جب ایسی صورت اس کے پیش ہی نہیں آتی تو ہمیں اس کے نہ مختلف صیغوں کی ضرورت ہے، یعنی نہ اس کی جو ہے وہ تصریف ہوتی ہے، اسی وجہ صرف میں کیا کہتے ہیں کہ حروف کی تصریف ہوتی نہیں ہے، نہ جیسے ہمیں اس کی تصریف کی ضرورت نہیں ہے ویسے ہی ہمیں اس کے اوپر اعراب لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کہ اس کی اعراب کے حوالے سے اس کی مختلف حالتیں ہمارے پاس موجود ہی نہیں ہیں، کیونکہ اس کے اوپر کوئی چیز عمل ہی نہیں کرتی۔ ہاں اب اگر آپ پیدا کرتے ہیں مختلف اس کے اوپر عامل داخل نہیں ہوتے نا جو اس کے اوپر عمل کرتے ہوں، یعنی حرف کبھی فاعل نہیں ہوتا، حرف کبھی مجرور نہیں ہوتا۔ اچھا، والاصل فی المبنی ان یسکن، پھر مبنی میں آپ آ جائیں تو مبنی میں اصل کس کے اوپر ساکن ہونا ہے، مبنی میں اصل کیا ہے کہ وہ سکون کے اوپر کیا ہوگا، مبنی ہوگا نا، کیونکہ سکون کو کیا کہتے ہیں، عدم الحرکت کہتے ہیں نا، تو عدم کیا ہوتا ہے، اصل ہوتا ہے، اور حرکت کیا ہوتا ہے، وجود کیا ہوتا ہے، فرع ہوتا ہے، تو ہر چیز اصل کے اوپر ہے، یعنی ہر چیز پہلے موجود نہیں ہوتی، پھر بعد میں کیا آتی ہے، وجود ہوتی ہے۔ وَمِنْهُ، اور اسی مبنی میں سے ہے کیا ہے جی، ذو فتح، فتح والا، یعنی مبنی الفتح، ذو کسر مبنی الکسر، وضم اور مبنی الضم۔ آئینہ جو ہے وہ کس کی مثال ہے جی، آئینہ حروف اسم ہے، اسم ہے، آئینہ تو اسم ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ فقط مبنی کو بیان کر رہے ہیں کہ مبنی جو ہے نا ہمارے پاس ایک مبنی للسکون ہوتا ہے، ایک مبنی للفتح ہوتا ہے، ایک مبنی للکسر اور مبنی للضم، اس میں بھی حروف کو بیان نہیں کر رہے۔ تو آئینہ کس کی مثال ہے، آئینہ جو ہے وہ اس میں مبنی کی مثال ہے کہ جو مبنی للفتح ہے سو کس کی، ام سے کس کی مثال ہے، وہ بھی اسم کی مثال ہے مبنی للکسر کی، اور ہے سو کس کی مثال ہے جی،
من حیث یہ بھی اسم کی مثال ہے، مبنی علی ضم کی ہے. والساکن کم، ٹھیک ہے، اور ساکن کیا ہے ہمارے پاس کم ہے، تو کم جو ہے یہ کم حروف ہے، اسم ہے بکم، ہاں یہ بھی اسم ہے، ٹھیک ہے. تو کم بھی کیا ہو گیا جی، اسم ہو گیا، یہ مبنی علی سکون کی کیا مثال ہو جائے گی. تو یعنی اس کا مطلب کیا کہ اس شعر میں بس وہی تعارف ہے مبنی کی کیا اقسام کا. الحروف کلها مبنیۃ، حروف سارے کے سارے جو ہیں مبنی ہوتے ہیں، لا حظ لها فی الاعراب، ان کا اعراب میں کوئی حظ اور حصہ نہیں ہے. لأنها لا تتصرف، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی تصریف ہی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. تصریف کب ضرورت پڑتی ہے؟ جب مختلف معنی ادا کرنے ہوں، تو تصریف نہیں ہوتی یعنی ان کے مختلف معنی نہیں ہوتے. دوسرا کیا ہے کہ ولا یعتبر علیہا من المعانی ما، اور اس کے اوپر ایسے معنی عاری نہیں ہوتے، ایسے معنی حروف کے اوپر نہیں آتے کہ ما یحتاج الی الاعراب لبیانھا، کہ جن معنی کو بیان کرنے کے لیے اعراب کی کیا ضرورت پڑتی ہو، یعنی وہ معنی کے جو محتاج ہوتے ہوں اعراب کی طرف لبیانھا، اپنے معنی کو کیا بیان کرنے کے لیے. یعنی حرف کے مختلف معنی ہوتے ہیں، جیسے حرف جارہ با ہے، مصاحبت کے لیے آتا ہے، استعانت کے لیے آتا ہے، لیکن ان کا تعلق اعراب سے نہیں ہوتا. وہ کیا ہے کلام کے سیاق و سباق سے سمجھا جاتا ہے کہ یہاں پہ اب با کو جو ہے وہ کس معنی میں استعمال کیے جا رہے ہیں. تو لہٰذا ہم کیا کہیں گے کہ حروف کے اوپر ایسے معنی نہیں آتے کہ جن معنی کو بیان کرنے کے لیے ہمیں اعراب کی ضرورت پڑے. یعنی حرف کبھی فاعل واقع نہیں ہوتا، حرف کبھی کیا ہے مضاف الیہ واقع نہیں ہوتا، اسی طریقے سے حرف کبھی مفعول واقع نہیں ہوتا. فبونیت لذالک، پس اسی وجہ سے چونکہ ایسے معنی اس کے اوپر آتے نہیں ہیں کہ جس کے لیے ہمیں اعراب کی ضرورت پڑے، تو اسے پھر ہمیں معرب بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو اسی وجہ سے اسے کیا کر دیں گے، مبنی کر دیں گے. وقد ظہر من قولہ، اور ناظم کا یہ جو قول ہے کہ والاسم منہ معرب و مبنی الی ہنا، یعنی اسم منہ معرب و مبنی سے لے کر الی ہنا، یعنی اس شعر تک کیا ظاہر ہوتا ہے، یعنی کیا خلاصہ اس کا نکلتا ہے کہ ان الکلمات منحصرۃ فی قسمین، کہ جو بھی کلمات ہیں وہ دو قسموں میں منحصر ہیں. یا تو کلمات کیا ہوں گے معرب ہوں گے، یا تو کلمات کیا ہوں گے مبنی ہوں گے. یعنی فقط اسم کی بات نہیں ہے بلکہ جو ہے وہ سارے کے سارے جو کلمات ہیں. اگرچہ پہلا شعر اسم سے شروع ہوا تھا لیکن بعد میں جا کے فعل کا بھی ذکر ہو گیا، پھر ابھی جو ہے وہ آ کے گیا حرف کا بھی ذکر ہو گیا. تو خلاصہ کیا نکلے گا کہ سارے کے سارے جو کلمات ہیں اسم فعل اور حرف، ان کی کیا دو قسمیں ہیں، یا وہ کلمات معرب ہوں گے یا مبنی ہوں گے. وَأَنَّ الْمُعْرَب، اب معرب جو ہے وہ کلمات میں کون کون سا ہوگا؟ معرب جو ہے وہ اسم بھی ہوگا، فعل بھی ہوگا، حرف ہوگا یا نہیں ہوگا؟ حرف نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. وَأَنَّ الْمُعْرَب، اور معرب کیا ہوگا؟ هو الاسم المتمکن، اسم متمکن ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی جو جس کی جو ہے وہ حرف کے ساتھ شباہت نہیں ہوتی. اسم معرب کی یہی تعریف کی تھی نا کہ ما سلم من شبہ الحرف، ٹھیک ہے، اسے اسم متمکن کہتے ہیں. دوسرا اگر آپ افعال میں آ جائیں تو افعال میں کون سے فعل کیا ہے معرب ہوتے ہیں؟ افعال میں کیا ہے فعل مضارع معرب ہوتا ہے، والفعل المضارع، لیکن کون سا فعل مضارع؟ غیر المتصل بنون توکید اور بنون الاناث المباشر کی کیا لگانی چاہیے، ٹھیک ہے جی. اچھا مبنی میں آ جائیں، مبنی میں اسم بھی ہوتا ہے، مبنی فعل بھی ہوتا ہے اور حرف بھی ہوتا ہے، مبنی میں تینوں آ جائیں گے، ٹھیک ہے. والمبنی منہا هو الاسم، والمبنی منہا، اور کلمات میں سے جو مبنی ہے وہ کیا ہے؟ اسم ہے. کون سے اسم؟ المشبہ ہو یا المشبہ بالحرف، وہ اسم کے جو حرف کے ساتھ کیا ہوتا ہے مشابہ ہوتے ہیں، یعنی حروف کے ساتھ اس کی چار شباہتوں میں سے کوئی ایک شباہت پائی جاتی ہے. اسی طریقے سے والفعل الماضی، فعل میں آ جائیں تو فعل ماضی اور فعل امر کیا مبنی ہو جائے گا. مضارع میں آ جائیں تو المضارع المتصل بنون توکید اور نون اناث المباشر، تو وہ مضارع کون سا یہ مبنی ہو جائے گا؟ جو نون تاکید اور نون اناث مباشر اس کے ساتھ لگی ہوتی ہے، کیا نام ہے؟ نون تاکید مباشرہ. نون تاکید کے ساتھ قید لگائیں گے کس کی جی؟ مباشر کی. نون اناث کے ساتھ مباشر قید نہیں ہوگی نا، ٹھیک ہے، وہ تو ہوتی مباشر ہے. اور تیسرے نمبر پہ کیا کہیں گے؟ وَكُلُّ الْحُرُوفِ، حروف سارے کے سارے کیا ہیں جی؟ مبنی ہیں. فَإِن قُلْتَ، اب یہاں پہ اعتراض ہوا کہ بھئی آپ نے دو قسمیں بیان کی کلمات کی کہ یا کلمات معرب ہوتے ہیں یا مبنی ہوتے ہیں. تو اعتراض کرنے والا کیا کہتا ہے کہ معرب مبنی کے علاوہ ہمیں ایک تیسری کیٹیگری بھی کیا نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے جی. وہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ من الکلمات ما هو محکی، کہ کلمات میں سے وہ ہیں کہ جنہیں حکایت کیا جاتا ہے، جیسے وہ حکایت ہوئے ہیں ویسے ہی وہ کیا کہہ دیے جاتے ہیں، اور ان کا پھر جو اعراب ہوتا ہے وہ اعراب الحکایت ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے جو ہے وہ کقول کا من زیدن، کقول کا من زیدن لمن قال مررت بزیدن، ہاں ایک بندے نے جو ہے وہ کہا مررت بزیدن،
تو اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ من زیدن، ٹھیک ہے، یہاں پہ من زیدن نہیں کہا، ٹھیک ہے، اگر من زیدن کہتے پھر تو واضح ہے نا، ٹھیک ہے، آپ کیا من مبتدا ہو جائے گا، زید خبر ہو جائے گی نا، من مبتدا یا خبر مقدم، ہاں من خبر مقدم ہو جائے گی اور زید کیا مبتدا مؤخر، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں تو زید کیا ہو جائے گا؟ معرب ہو جائے گا نا، مرفوع ہے، ٹھیک ہے، معرب ہے، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ من زیدن کہا۔ اب آپ زیدن کی ترکیب کیا کرتے ہیں یہاں پہ؟ کہ زیدن کو مرفوع کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ہاں آپ کیا کہیں گے کہ زید کا اعراب کیا ہے؟ زید جو ہے وہ مجرور ہے نا، یعنی کیا نام ہے، زید کے اوپر کیا ہے؟ وہ کسرہ جو ہوا ہے نا، من زیدن، تو یہ کسرہ کیا ہے؟ اعراب اس کا کون سا اعراب؟ حکایت والا ہے، تو یہ پھر کس میں جائے گا؟ معرب کی کیٹیگری میں جانا چاہیے، مبنی کیٹیگری میں جانا چاہیے؟ دونوں میں نہیں جاتا۔ اچھا، تو وہ اعتراض کرنے کہتے ہیں کہ اس کو آپ دونوں میں شامل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، من زیدن میں، زیدن کی ترکیب میں آپ کیا کہیں گے کہ زید جو ہے وہ مبتدا مؤخر تو ہے، لیکن مبتدا مؤخر کی صورت میں یہ کیا واقع ہو رہی ہے؟ مرفوع ہے یا کیا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ مبتدا مؤخر ہے، لیکن اس کا اعراب جو آ رہا ہے وہ اعراب کیا محکی آ رہا ہے، اعراب بھی اعراب الحکایت ہے۔ مبتدا مؤخر بھی نہیں کہیں گے، مبتدا مؤخر بھی نہیں کہیں گے، ہاں تو پھر کیا کہیں گے؟ مبتدا تو ہے، مبتدا مؤخر تو ہے نا، ترکیب تو ہوگی نہیں، ترکیب میں مبنی کے اوپر اعراب نہیں آتا نا، یعنی من زیدن کی جب آپ ترکیب کر رہے ہیں تو یا تو زیدن کو آپ مبنی کہہ دیں، ٹھیک ہے، مبنی میں وہ نہیں کہیں گے، یا زیدن کو آپ معرب کہہ دیں، معرب کہیں گے تو پھر اسے آپ مرفوع کریں گے، ٹھیک ہے، مبتدا تو کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے نا، تو نہیں، یعنی نہ ہی یہ جو ہے وہ معرب کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں اور نہ ہی کہ مبنی کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں، یعنی ہم نے اس صورت میں کہا جب آپ کہیں گے من زیدن، ہم کہہ رہے ہیں من زید فقط، من زیدن کہہ رہے ہیں، من زیدن، ٹھیک ہے، یوں کہہ رہے ہیں، تو اعتراض کرنے والے یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی من زیدن کا کیا کریں گے؟ نہ آپ اسے مبنی کہہ سکتے ہیں، نہ اسے آپ کیا معرب کہہ سکتے ہیں۔ وَمِنْهَا مَا هُوَ مُتَّبِعٌ، اور انہی کلمات میں سے ایک کلمہ کیا ہوتا ہے کہ جس کا اعراب جو کیا ہوتا ہے؟ اتباع والا ہوتا ہے، کہ جو متبع ہوتا ہے، ما قبل کی کیا کرتا ہے؟ اتباع کرتا ہے۔ قراءت بعضهم، جیسے کہ بعض لوگوں نے کیا قرات کیا ہے؟ الحمد کی بجائے کیا پڑھا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین، تو الحمد میں الحمد کیا ہے؟ مبتدا واقع ہو رہا ہے نا، اب مبتدا واقع ہو رہا ہے تو اسے مرفوع ہونا چاہیے، لیکن انہوں نے کیا ہے؟ اس کو مکسور پڑھا، اور مکسور کیوں پڑھا؟ انہوں نے اسے تابع قرار دیا، کس کے لیے؟ للہ کے لیے، للہ جو بعد میں لام آ رہی ہے اسی کے کیا ہے؟ اتباع میں اسے مکسور کر دیا، تو یہ جو حرکت اتباع آ رہی ہے، یعنی مرر تو من زیدن میں کون سی حرکت آ رہی تھی؟ حرکت الحکایہ، اور الحمد میں دال کے اوپر کون سی حرکت آ رہی ہے؟ حرکت الاتباع، تو حرکت الحکایہ اور حرکت الاتباع میں وہ جو کلمہ ہے، نہ تو آپ اسے مبنی کہتے ہیں، نہ تو آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ معرب کہتے ہیں۔ وَذَلِكَ يُنَافِي الْإِنْصَارَ فِي الْقِسْمَيْنِ، اور یہ جو بات ہے، یعنی جو حرکت حکایت اور حرکت اتباع، یہ بات جو ہے وہ منافی ہو جائے گی کس بات کے؟ الانحصار فی القسمین، کہ آپ نے کلمہ کی دو قسمیں کی نا، یا کلمہ کیا ہوگا؟ معرب ہوگا، یا کیا ہوگا؟ مبنی ہوگا، یہ اس کے کیا ہو جائے گی؟ برخلاف ہو جائے گی، تو بس دو قسمیں نہیں ہوں گی، تین چار قسمیں ہوگی، یعنی یا اسم معرب ہوگا، یا مبنی ہوگا، یا اس کے اوپر حرکت حکایت ہوگی، یا حرکت کیا اتباع کی ہوگی۔ اتباع تو ہمیشہ ماقبل کی نہیں، ماقبل اور مابعد دونوں چلتے ہیں، ہاں، اس میں الحمد میں کیا مابعد کا چلا، کیسے ان بات والے کی پیروی، جیسے آپ کہتے نہیں ہیں کہ ایک بندہ آگے چلے آپ اس کے پیچھے پیچھے چلیں، یہ ماقبل کی ہو رہی ہے، ماقبل کیا؟ وہ آگے چل رہے ہیں، اس کی اتباع پیچھے والا آگے کے مطابق چل رہا ہے، جو لائن بنائے نا، الحمد کی جگہ پہ کیا ہے؟ زید کو رکھیں، اس کے آگے کیا ہے؟ بکر کو رکھیں، تو زید بکر کے تابع ہو جائے گا نا، تو بکر آگے ہو گیا نا، زید پیچھے ہو گیا، آپ اس طرف ہوتے ہیں، امام آپ کے آگے ہوتے ہیں، ایسے ہیں، وہ جو پیچھے بندہ رہ کے آگے دھکیلتے ہیں نا، اسے سائق کہتے ہیں نا، قائد کی اتباع کی جاتی ہے، قائد کیا ہوتا ہے؟ آگے ہوتے ہیں نا، اس کے پیچھے ہوتے ہیں، یعنی آپ اگلے والے کی اتباع کر رہے ہوتے ہیں، امام جماعت آگے ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں امام جماعت کی اتباع کر رہے ہوتے ہیں، آگے والے کی، پچھلے والے کی اتباع نہیں کرتے ہیں، تو الحمد کیا ہے؟ آگے والے کی اتباع کرے گا نا، ہاں، یعنی اتباع ہوتی آگے والے کی ہے، ہاں، یہ جو میں نے شروع میں کہا نا اتباع ما قبل، یہ درست غلط ہو جائے گا، اتباع ہوتی کس کی ہے؟ آگے والی کی ہے، ما بعد کی ہوتی ہے اتباع۔ اچھا، تو مصنف کیا کہتے ہیں کہ یہ لا ینافی ہے، یہ جو آپ کی بات ہے نا لا ینافی ہے، یہ ہمارے انحصار کے منافی نہیں ہے، کیوں؟ لأن المحکیہ والمتبع، کیونکہ جو اعراب محکی جس کے اوپر آتا ہے اور متبع آتا ہے، داخلان فی قسم
معرب وہ کس میں داخل ہوتے ہیں؟ معرب کی قسم میں داخل ہوتے ہیں. اسی وجہ سے اسے کیا کہتے ہیں؟ اعراب الحکایت کہتے ہیں. یعنی جو شروع میں جملہ بولا تھا، جو حرکت الحکایت کو کیا کہتے ہیں؟ اعراب الحکایت کہتے ہیں. اب اس کے اوپر جو اعراب لگا ہے وہ اعراب حکایت والا کیا لگ گیا ہے، اور وہ اس کا جو اپنا اعراب ہے وہ کس میں چلا جاتا ہے؟ تقدیر میں کیا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی زید مرفوع ہے لیکن اس کی رفع کیا ہے؟ مقدر میں چلے گی. مقدر کیوں چلے گی؟ کیونکہ اس میں تعذر کیا ہو گیا؟ مشکل کیا پیش آ گئی کہ اس کے اوپر حرکت کیا ہے؟ وہ حکایت آ گئی نا. تو الحمد میں آپ مرفوع کہتے ہیں اور علامت رفع کیا ہے؟ ضمہ کو بناتے ہیں. لیکن ضمہ تقدیری کیوں بنانا پڑتا ہے؟ اس وجہ سے کہ ضمہ کے ظہور سے کیا چیز مانے ہو گئی ہے؟ وہ حرکت الاتباع کیا مانے ہو گئی ہے. تو لہٰذا جیسے عیسیٰ اور موسیٰ میں آپ کہتے تھے کہ اعراب اس کا تقدیری ہوتا ہے، تو یہ جو ماحکی اور متبع ہے یہ بھی معرب کی قسم میں داخل ہے، یہ مبنی تو نہیں ہو گئی نا. ٹھیک ہے، یعنی معرب کی قسم میں کیا داخل ہے کہ بمعنی القابل للاعراب، یعنی یہ قابل ہے کہ اس کے اوپر آپ اعراب ظاہری لگا سکتے ہیں. یعنی اس کے اندر یہ قابلیت موجود ہے کہ آپ اس کے اوپر اعراب لگا سکتے ہیں. ہاں ابھی اس کے اوپر اعراب ظاہر نہیں ہو رہا تو وہ الگ بات ہے، لیکن قابلیت تو ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد جو اگلا مطلب تھا کہ بنا میں اصل کیا ہے جی؟ والاصل فی البناء ان یکون علی السکون. بنا میں اصل کیا ہے کہ وہ مبنی علی السکون ہونا چاہیے. اچھا، مبنی علی السکون کی انہوں نے کیا وجہ بیان کی کہ اس کو اصل کیوں قرار دیا گیا؟ لأنہ اخف من الحرکت، کہ سکون کس سے کی نسبت سے خفیف ہے؟ حرکت کی نسبت سے زیادہ خفیف ہے سکون. فاعتبارہ اقرب، بس اسی سکون کا اعتبار کیا ہو جائے گا؟ زیادہ اقرب ہو جائے گا، زیادہ قریبی ہو جائے گا. یعنی جو اخف چیز ہے اس کو آپ اپنے فإن منع من البناء إلى السكون فإن منع من البناء إلى السكون مانع. فإن منع، اگر کوئی معنی کیا ہے؟ معنی بن جائے کس سے کی؟ مبنی علی السکون سے معنی بن جائے تو الجی إلى البناء إلى الحرکت، تو پھر مجبور ہو جائیں گے وہاں پہ کہ آپ اسے مبنی کریں کس کے اوپر جی؟ حرکت کے اوپر مبنی کریں. اور پھر حرکات ہمارے پاس کتنی ہیں؟ 3 ہیں. ٹھیک ہے جی. وہ معنی کیا چیز ہو سکتی ہے جی؟ مثال کے طور پہ جو امس ہے، امسے ہے، امسے کو کیا کہتے ہیں؟ مبنی علی السکون کہتے ہیں نا. ہاں، مبنی علی الکسر. تو اس کو اگر مبنی علی السکون کریں تو معنی کیا آ جاتے ہیں امسے میں؟ امسے میں میم بھی ساکن ہے اور سین بھی ساکن ہو جائے گی نا. تو معنی کیا ہے؟ التقاء ساکنین ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے آپ کیا کہتے ہیں کہ امسے کو مبنی علی السکون کرنے کے لیے ہمارے پاس معنی کیا آ گیا؟ التقاء ساکنین. تو اب لہٰذا ہے تو مبنی میں اصل کیا ہے؟ سکون ہی ہے، سکون کے اوپر مبنی کیا جاتا ہے. لیکن یہاں پہ مشکل کیا پیش آ رہی ہے کہ اگر ہم اسے مبنی علی السکون قرار دیتے ہیں تو پھر معنی پیش آ جائے گا کہ التقاء ساکنین ہو جائے گی، اور التقاء ساکنین ہے بھی کیا؟ فی غیر حدی ہے، جو کہ کیا بن جائے گا؟ معنی بن جائے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس طرح کے کیا معنی ہو سکتے ہیں؟ تو معنی کی آپ تفسیر کیا کریں گے کہ جیسے معنی کیا ہے؟ التقاء ساکنین والا. اچھا، اس کے بعد آ جائیں جی یہ اب جو چاروں قسم ہمارے پاس آ گئی نا کہ مبنی علی السکون، مبنی علی الفتح، مبنی علی الکسر اور مبنی علی الضم. یہ جو ہے وہ تینوں کلمات میں جو ہے وہ دیکھا جائے کہ اسم میں جو ہے وہ کیا چاروں قسمیں پائی جائیں گی. ٹھیک ہے، فعل میں کیا چاروں قسمیں پائی جائیں گی اور حرف میں کیا چاروں قسمیں پائی جائیں گی؟ یہ نہیں پائی جائیں گی. تو اس کو کیا بیان کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، ویسے اعراب کے اعتبار سے بھی یہ تقسیم کرتے تھے نا. ٹھیک ہے جی، ہم کیا کہتے تھے کہ فعل کے اوپر جر نہیں آتی نا. ٹھیک ہے، اسم کے اوپر کیا جر آتی ہے. تو اسی طریقے سے اب ابن ناظم کیا کر رہے ہیں؟ جو مبنی کی 4 اقسام ہیں اس کی بھی کیا ہے پوری جو ہے وہ تفصیل کیا بیان کر رہے ہیں. فالبناء علی السکون، مبنی علی السکون کی اگر بات کریں تو اسم میں یہ موجود ہے جی. یکون فی الاسم میں، یہ اسم میں بھی ہوتا ہے، جیسے اس کی مثالیں ہمارے پاس کیا ہیں؟ من اور کم کی مثالیں ہیں. اور اسی طریقے سے مبنی علی السکون فعل میں بھی موجود ہے، جیسے قم اور اقعد کی مثالیں ہیں فعل امر کی. اور مبنی علی السکون حرف میں بھی موجود ہے، جیسے حل اور بل ہیں. ٹھیک ہے، مبنی علی السکون ہر جگہ بھی موجود ہے. مبنی علی الفتح میں آ جائیں تو مبنی علی الفتح بھی اسم میں موجود ہے، جیسے عین اور کیفہ. فعل میں موجود ہے، جیسے قام اور قعدہ فعل ماضی ہے. اور مبنی علی الفتح کیا ہے جی؟ حرف میں بھی موجود ہے، جیسے انا اور لیتا. اچھا، مبنی علی الکسر کے اوپر آ جائیں کہ یہ اسم میں بھی موجود ہے، جیسے امسے اور ہؤلاء ہے. حرف میں بھی موجود ہے، جیسے جیرے. جیرے کیا ہے؟ نام کے معنی میں. اور بائے جر میں ہے، جیسے بے ہوتا ہے نا. لام جر کیا؟ لے ہے. ٹھیک ہے، لیکن ولا کسر فی الفعل، فعل کے اندر مبنی علی کسر کی کوئی مثال ہمارے پاس نہیں ہے. اچھا، مبنی علی ضم میں آ جائے تو مبنی علی ضم اسم میں بھی ہے، جیسے حیث و قبل و بعد ہو. حرف میں بھی ہے، جیسے منذ
علی لغت من جر بہا، یعنی جو منزو کو کیا حروف جارہ بنا دیتے ہیں ان کے اوپر ہو جائے گا. اور ولا ضمہ فی الفعل، اور فعل میں مبنی لازم ہمارے پاس نہیں ہے. تو بس فعل کے اندر مبنی لازم نہیں ہے، اور یہ کیا ہو گیا جی مبنی علی الکسر کہاں پہ نہیں ہے؟ فعل کے اندر نہیں ہے. تو فعل کے اندر جو ہے نا ہمیں مبنی کی چاروں قسمیں نہیں ملتی. فعل کے اندر مبنی کی کیا ملتی ہیں؟ فقط دو قسمیں ملتی ہیں، یا مبنی علی السکون فعل امر میں، یا مبنی علی الفتح فعل ماضی میں. باقی مبنی علی الضم بھی نہیں ہے اور مبنی علی الکسر بھی نہیں ہے. جبکہ یہ چاروں قسمیں کہاں پہ موجود ہیں؟ اسم میں بھی موجود ہیں اور حرف کے اندر بھی موجود ہیں. نہیں فعل ماضی ہے. ہاں سارا وہ ہو گیا. اضر بی آپ کہتے ہیں، اضر بی کو کیا کہتے ہیں؟ مبنی علی الکسر کہیں گے. اضر فعل امر ہے، اضر بی کیا ہے؟ مبنی علی الکسر ہے. مبنی علی السکون کہیں گے، اس کی وجہ بتائیں گے. نہیں مخاطب. ہاں تو ضربو کو بھی ایسے کہیں گے. ہاں ضربو کو کیا کہیں گے کہ یہ اصل میں کیا ہے؟ مبنی علی الفتح ہے، اور آگے کیا ہے وہ تعذر والی کہانی چلے گی. ہاں اور فتح کے ظہور کیا ہو گیا؟ متعذر ہو گیا. یہاں پہ کیوں متعذر ہو گیا؟ حرکت المناسبہ للواو، واو کی مناسبت سے ہمیں وہاں پہ کیا دینا پڑا ہے؟ ضمہ دینا پڑا ہے. اضر بی کو آپ کیا کہتے ہیں؟ فعل امر کو، کہ یہ مبنی علی السکون ہے. ٹھیک ہے، سکون سے کیا چیز معنی بن گئی ہے؟ ٹھیک ہے، یا کی مناسبت سے کیا آ رہا ہے؟ اس کے اوپر کسرہ آ رہا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ فعل ماضی کے سارے صیغے کیا ہیں؟ مبنی علی الفتح ہیں، اور فعل امر کے سارے صیغے کیا ہیں؟ مبنی علی السکون ہیں. جہاں پہ سکون سے ہٹ کے کوئی چیز ہوگی اس سے کیا ہے؟ پھر وہ اس متعذر میں لے کر آ جائیں گے، یعنی وہ حرکت مناسبت کی ہوگی. ٹھیک ہے جی. اچھا آگے جو ہے نا ایک شعر پڑھ لیتے ہیں، پھر بات پوری ہو جائے گی. والرفع والنصب اجعلا اعرابا لاسم وفعل نحو لن اهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما. ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ معنی پڑھ کے ختم کرتے ہیں. والرفع یا والرفع، اسے پڑھیں گے والرفع، کیونکہ اس کے بعد جو اجعل آ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ فعل امر ہے. ٹھیک ہے، اجعل فعل امر ہے، اور اجعل کے ساتھ جو نون لگی ہے یہ نون تاکید کی ہے، نون تاکید خفیفہ، جیسے اضر بن کہتے ہیں نا. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اجعلن، کہ آپ جو ہے وہ قرار دیں، ضرور آپ قرار دیں. الرفع و نصب یہ کیا ہو جائیں گے؟ مفعول مقدم ہو جائیں گے. یعنی آپ قرار دیں رفع کو اور نصب کو. کیا قرار دیں جی؟ اعرابن. اعرابن کیا ہو جائے گا؟ اس کا مفعول ثانی ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، یعنی آپ رفع نصب کو کیا قرار دیں جی؟ اعراب قرار دیں. کس کے لیے اعراب قرار دیں؟ لاسم و فعل، کہ رفع اور نصب کس کے لیے اعراب قرار دیں گے؟ اسم اور فعل کے لیے. جیسے جو ہے وہ لن اہابا، لن اہابا کس کی مثال ہے جی؟ فعل کی مثال ہے. اہابا کون سا صیغہ ہے؟ فعل مضارع ہے. ٹھیک ہے، ہابا یہابو، ہابا یہابو سے اہابو کی بجائے سے کیا پڑھا؟ اہابا پڑھا. تو یہ اس کے اوپر کیا گیا؟ نصب آ گیا. ٹھیک ہے جی، تو یہ فعل کی کیا مثال دی. والاسم قد خصص بالجر، اور اسم کو خاص کیا گیا ہے جر کے ساتھ. یعنی یہ جو جر ہے یہ فعل کے اوپر نہیں آئے گی. اب اعراب کی بات ہو رہی ہے نا، اعراب کی بات میں حرف کا کوئی لینا دینا نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، تو اعراب کی ہمارے پاس 3 قسمیں ہوتی ہیں نا، یہ 4 ہوتی ہیں. رفع نصب جر اور جزم بھی ہے نا، جزم بھی اعراب میں سے ہے نا. تو 4 ہیں نا، جیسے مبنی کی 4 ہیں ایسے کیا اعراب کی بھی 4 ہیں. ہاں حرکت کہتی ہیں. ٹھیک ہے، تو رفع نصب جو ہے وہ اسم اور فعل دونوں کے لیے ہوگے، رفع اور نصب. اچھا جر کی اگر بات کریں تو والاسم قد خصص بالجر، تو جر کس کے ساتھ خاص ہو جائے گی؟ اسم کے ساتھ خاص ہو جائے گی، یعنی فعل کے اوپر کبھی جر نہیں آئے گی. کما قد خصص الفعل بأن ينجزم، انجزم یا جزم مجزوم، جزم ہونا، جیسا کہ فعل کو خاص قرار دیا گیا کس کے ساتھ جی؟ جزم کے ساتھ. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ اجمعین.